پاکستان بننے سے اب تک کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، جو کہ 16 اکتوبر سن 1951 کے دن لیاقت باغ راولپنڈی کے ایک جلسے میں گولی کا نشانہ بن گئے، وہ 4 سال 2 ماہ تک اس عہدے پر فائز رہے۔ واضح رہے وہ 15 اگست سن 1947 سے 16 اکتوبر سن 1951 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے 17 اکتوبر سن 1951 کو عہدہ سنبھالا، جو کہ 1 سال 6 ماہ کے بعد 17 اپریل سن 1953 کو معزول ہو گئے۔ محمد علی بوگرا 17 اپریل سن 1953 کو پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جس سے 11 اگست سن 1955 کو استعفیٰ لیا گیا، جو کہ 2 سال 3 ماہ اس عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی نے 11 اگست سن 1955 کو عہدہ سنبھالا، جنہوں نے 12 ستمبر سن 1956 کو استعفیٰ دیا۔ وہ 13 ماہ تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ حسین شہید سہروردی 12 ستمبر سن 1956 سے 18 اکتوبر سن 1958 تک پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم رہے۔ وہ 13 ماہ تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد مستعفی ہوئے۔ 18 اکتوبر سن 1957 کو ابراہیم اسماعیل چندریگر پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جبکہ انہوں نے 16 دسمبر سن 1957 کو استعفیٰ دیا۔ وہ صرف 2 ماہ تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ ملک فیروز خان 16 دسمبر سن 1957 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے، جبکہ 7 اکتوبر سن 1958 کو معزول ہو گئے۔ وہ صرف 10 ماہ تک وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال سکے۔ نور الامین 7 دسمبر سن 1971 کو عہدہ سنبھالا۔ وہ 20 دسمبر سن 1971 کو مستعفی ہوئے۔ وہ صرف 13 دن ہی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 14 اگست سن 1973 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے، جس کو 5 جولائی سن 1977 کو معزول کیا گیا۔ وہ 3 سال اور 11 ماہ تک وزیر اعظم رہے، جس کے بعد 23 مارچ سن 1985 کو محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہوئے، جس کو 29 مئی سن 1988 کو معزول کیا گیا۔ وہ 3 سال 2 ماہ تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ بے نظیر بھٹو 2 دسمبر سن 1988 کو وزیر اعظم منتخب ہوئی، جو کہ 6 اگست سن 1990 کو معزول کر دی گئی، اور وہ بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور 1 سال 8 ماہ تک وزیر اعظم رہیں۔ 6 نومبر سن 1990 کو میاں محمد نواز شریف نے عہدہ سنبھالا، جس کو 8 اپریل سن 1993 کو معزول کر دیا گیا، اور اسی طرح وہ بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکے اور صرف 2 سال 7 ماہ تک ہی وزیر اعظم رہے، جس کے بعد ایک بار پھر 19 اکتوبر سن 1993 کو بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ وہ 3 سال ہی وزیر اعظم رہی اور اس کو 5 نومبر سن 1996 کو معزول کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کے بعد ایک بار پھر میاں محمد نواز شریف نے 17 فروری سن 1997 کو وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ سنبھالا، جس کو 12 اکتوبر سن 1999 کو معزول کر دیا گیا، اور وہ صرف 2 سال 8 ماہ تک ہی وزیر اعظم رہے، جس کے بعد 23 نومبر 2002 کو میر ظفر اللہ خان جمالی آئے اور وہ 1 سال 7 ماہ تک وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے 26 جون 2004 کو استعفیٰ دیا۔ چودھری شجاعت حسین صرف 57 دن وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے 30 جون 2004 کو عہدہ سنبھالا اور 26 اگست 2004 کو مستعفی ہوئے۔ چودھری شجاعت حسین کے مستعفی ہونے کے بعد انہی کے پارٹی کے شوکت عزیز کو 28 اگست 2004 کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور 15 نومبر 2007 کو اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر وہ صرف 3 سال 2 ماہ تک ہی وزیر اعظم رہے۔ سید یوسف رضا گیلانی 25 مارچ 2008 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے، جس کو سپریم کورٹ نے 25 اپریل 2012 کو نااہل قرار دیا اور اس کو کرسی سے ہٹا دیا گیا، اور وہ صرف 4 سال 1 ماہ تک
وزیر اعظم رہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے نااہل ہونے کے بعد اسی کے پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کو 22 جون 2012 کو وزیر اعظم بنایا گیا، جبکہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر وہ صرف 9 ماہ ہی اس عہدے پر فائز رہے۔ ایک بار پھر تیسری مرتبہ 5 جون 2013 کو میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بن گئے، جو کہ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ سے پاناما کیس نااہل قرار پائے اور اس کو کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ وہ 4 سال 2 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، جس کے بعد اس کے پارٹی کے شاہد خاقان عباسی کو 1 اگست 2017 کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 31 مئی 2018 کو اسمبلی کی مدت پوری ہوئی۔ اسی طرح وہ تقریباً 10 ماہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ عمران خان کو 18 اگست 2018 کو پاکستان کا 22واں وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ دیگر وزرائے اعظم کی طرح عمران خان بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا۔ 10 اپریل 2022 کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیابی کے بعد ان کو کرسی چھوڑنا پڑا اور وہ صرف 3 سال 7 ماہ تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیابی کے بعد پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم میاں شہباز شریف 22 اپریل 2022 کو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس عہدے پر کب تک فائز رہتے ہیں۔